السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعمیر آشیاء بھی ممکن نہیں ہے جن سے کیا کیا وہ دیکھتے ہیں محلوں کے خواب یارو۔ سامعین دیت شام، کچھ لوگوں نے ایک طریقہ نکالا گپ مارنے کے لیے، وہ یہ کہ خواب بتا کر جو دل میں آئے بول دو، لکھ دو، کیونکہ یہ کہہ کر بآسانی بچا جا سکتا ہے کہ خواب حجت نہیں، خواب پر شرع گرفت نہیں ہوتی۔ بہرحال آج ہم دیوبندیوں کی کتابوں سے کچھ خواب بتائیں گے بغور سماعت فرمائے، کیونکہ خواب کو لے کر بڑا ہنگامہ کیا جاتا ہے، اس لیے ہم سنیوں کے سامنے دیوبندیوں کے خواب بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی خواب کو لے کر ہنگامہ کرے، بدتمیزی کرے اور بکواس کرے تو سنی بھائی جو ہے ان کے خوابوں کو ان کے منہ پر مار سکتے ہیں۔ چلیے ہم شروعات کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے سوانح قاسمی۔ لکھا کہ مولوی قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ عز و جل کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب نے خواب دیکھا، سوانح قاسمی میں لکھا ہوا ہے کہ میں گویا اللہ عز و جل کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسرا خواب سماعت فرمائے۔ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے مختصر حالات عبد القادر۔ لکھا کہ ایک شخص نے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ایک شخص نے اشارہ سے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے غور سے دیکھا تو ہمیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت مفتی صاحب نظر آئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ حضرت مفتی صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم شکل ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دیوبندی مفتی کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے، خواب کا ذکر کر کے کہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت مفتی صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم شکل ہیں۔ تیسرا خواب سماعت فرمائے۔ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے علماء دیوبند کے واقعات و کرامات۔ حافظ مومن خان عثمانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحلیہ حضرت گنگوہی تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ سماعت فرمائے۔ یہ سب مجبوری کے تحت میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہنے کو بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحلیہ حضرت گنگوہی تشریف لے آئے۔ پہلے تو آپ نے سنا کہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت مفتی صاحب جو دیوبندی مفتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم شکل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں حضور علیہ السلام بحلیہ حضرت گنگوہی تشریف لے آئے اور یہ ہاتھ باندھ کر ادب سے ایک کونا میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ حاجی صاحب تو یہ لڑکا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے صفحہ حاضر ہے، اسکرین پر آپ خود پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے میں آپ کو تیسرا خواب بتاتا ہوں، سماعت فرمائے۔ یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے سوانح علامہ انور شاہ کشمیری، صفحہ 254 یعنی 254 نے لکھا کہ مولوی عبد الواحد صاحب نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ہجوم ہے جسے شمار کرنا ممکن نہیں۔ میں بھی اسی ہجوم میں شریک ہو گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے۔ بتایا گیا یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے۔ بتایا گیا یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے جسے لوگ تبرکاً حصول برکت کے لیے کاندھا دینے کے لیے دوڑ رہے۔ میں نے ہجوم سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
بہرحال پھر جنازے مبارک زمین پر رکھ دیا گیا. میں نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی. کہتے ہیں میں نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو وہ بعین ہی چہرہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا گیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے. جب چادر ہٹائی گئی تو بعین ہی چہرہ مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا. ٹھیک ہے, آئیے میں آپ کو اور بتاتا ہوں. یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے بلغت الحیران. رشید احمد گنگوئی کے شاگرد رشید حسین علی دیوبندی کی کتاب ہے. لکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پل صراط پر لے گئے اور کچھ آگے جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گر رہے ہیں. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور گرنے سے بچا لیا. یعنی پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے اور گرنے سے دیوبندی مولوی نے بچا لیا. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. اور سماعت فرمائے, یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے مبشرات دارالعلوم. انوار الحسن ہاشمی مبلغ دارالعلوم دیوبند. لکھا کہ دیوبند یا سہارنپور کی طرف سے جو ٹرین یعنی گاڑی آنے والی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ٹرین پلیٹ فارم پر ٹھہری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نظر آئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین میں جو سہارنپور یا دیوبند سے ٹرین آ رہی تھی. اور سماعت فرمائے, یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے نام ہے براہین قاطیہ. اس میں لکھا کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات و ضلالت سے نکالا. یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں کلام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا عجیب لگا. کہتے کہ پوچھا یہ کلام کہاں سے آ گئی, آپ تو عربی ہیں. فرمایا جب سے علماء دیوبند سے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے پر کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ, اس سے رتبہ اس مدرسہ کا معلوم ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طرح کے خواب ہیں. اور آخر میں ایک خواب اور بتاتا ہوں اور اپنی دوسری آڈیو کلپ میں انشاءاللہ عز و جل ان کے دوسرے خواب جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس آڈیو کلپ کی یہ آخری خواب ہے. آپ جو ہے بغور سماعت فرمائیں. دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اس میں لکھا ہے کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے, یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں یہ بلکہ اعلیٰ حضرت سے مراد کوئی اور ہے. لکھا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ, تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. حاجی امداد اللہ صاحب انہیں اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوت سے حاجی صاحب کی بھاوت سے فرمایا کہ تو اٹھ, تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں, اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ کچھ خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو سنیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے سامنے کوئی دیوبندی خواب کو لے کر ڈرامہ کرے, ہنگامہ کرے اور شور مچائے تو آپ ان خوابوں کو اس کے منہ پر ماریں. اور انشاءاللہ عز و جل میں اپنی دوسری آڈیو کلپ میں جو ہے ان کے دوسرے خواب جو ہیں خوابوں کا تذکرہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی